باب قول نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، رب مبلغ، بعض پہنچائے جانے والے، یعنی جن کو بات بتائی جاتی ہے، اوعا زیادہ یاد رکھنے والے ہوتے ہیں، من سامع سننے والوں سے، یعنی بعض اوقات جن کو بات بتائی جاتی ہے بتانے والے سے زیادہ اچھے ہوتے ہیں، زیادہ بہتر طور پہ اس کو یاد کر سکتے ہیں، زیادہ بہتر انداز میں اس کو سمجھ سکتے ہیں۔ او آ کا مطلب ہوتا ہے سمیٹنے والے، وعاء برتن کو کہتے ہیں، یعنی ان کا برتن بتانے والے کے برتن سے بڑا ہوتا ہے، اس کو وہ زیادہ اچھے انداز میں یاد کرتے ہیں۔ حدثنا مسدد قال حدثنا بشر قال حدثنا ابن عون عن ابن سیرین عن عبد الرحمن ابن ابی بکرۃ عن ابیہ ذکر النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انہوں نے ذکر کیا، قعد علی بعیرہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اونٹ پر بیٹھے ہوئے تھے، بعیر اونٹ کو کہتے ہیں، وامسک انسان، اور ایک انسان تھامے ہوئے تھا، ایک آدمی پکڑے ہوئے تھا، بختامہ او بزمامہ، اس اونٹ کی نکیل، ختام اس رسی کو کہتے ہیں جو اونٹ کے ناک سے ڈال کے اس کو قابو رکھنے کے لیے پکڑی جاتی ہے، تو دونوں ختام اور زمام کا ایک ہی معنی ہے کہ نکیل پکڑے ہوئے تھا، باغ تھامے ہوئے تھا۔ ثم قال، پھر فرمایا، ایو یوم ھذا، آپ نے پوچھا یہ آج کون سا دن ہے؟ فسکتنا، تو ہم خاموش ہو گئے۔ کیوں خاموش ہو گئے؟ حتی ظننا، یہاں تک کہ ہم نے سمجھا، انہو، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیسمی ہے، اس کا کوئی اور نام رکھیں گے۔ آپ نے ہم سے دن کا پوچھا، جیسے کوئی بھی انسان پوچھتا جی آج کون سا دن ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی طرح پوچھا، لیکن پوچھنے کا مقصد کیا تھا کہ یہ لوگ اس بات کو جو میں اب بتاؤں گا اس دن کی مناسبت سے یاد رکھیں، الرٹ کرنے کے لیے آپ نے سوال کیا۔ لیکن صحابہ کرام نے کیا سمجھا کہ شاید آپ کو دن تو معلوم ہے لیکن آپ اس دن کو اس کے نام سے نہیں کوئی اور نام دینا چاہتے ہیں، سیسمیہ سوا اسمہ، کہ آپ نام رکھیں گے اس کا اس کے نام کے علاوہ کوئی اور۔ قال، پھر آپ نے فرمایا، یعنی جب صحابہ کچھ نہیں بولے، خاموش رہے کہ شاید ہمیں کوئی ایک نئی بات پتہ چلے، قال، تو آپ نے فرمایا، الیس یوم النحر، کیا یہ یوم النحر نہیں، یعنی قربانی کا دن نہیں؟ قلنا بلا، ہم نے عرض کیا ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ قال فأی شہر ھذا، آپ نے پوچھا یہ کون سا مہینہ ہے؟ فسکتنا، پھر ہم چپ ہو گئے، حتی ظننا، یہاں تک کہ ہم نے خیال کیا، انہ سیسمیہ، کہ آپ اس کا نام رکھیں گے، بغیر اسمہ، اس کے نام کے علاوہ، یعنی کوئی اور نام رکھیں گے اس کا۔ فقال الیس بذی الحجہ، کیا یہ ذی الحج کا مہینہ نہیں؟ قلنا بلا، ہم نے کہا جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ قال فإن دماءکم، تو آپ نے یہ اتنی اہم ترین بات فرمائی دن اور مہینے کو یاد کروا کے کہ دونوں ہی حرمت والے ہیں۔ کیا فرمایا؟ فإن دماءکم، کہ تمہارے خون، واموالکم، اور تمہارے مال، واعراضکم، اور تمہاری عزتیں، بینکم، آپس میں تمہارے، حرام، حرام ہیں ایک دوسرے پر، کحرمتی، مانند حرام ہونے کے، یومکم، تمہارا دن، ھذا، اس دن کی حرمت کی طرح ہیں، کہ جس طرح اس دن خون نہیں بہا سکتے، اس مہینے میں جنگ نہیں کر سکتے، اسی طرح یہاں سے جب یہ دن نہ ہو، یہ مہینہ نہ ہو، کہیں پر بھی تم ہو اے مسلمانوں، تو تمہارے خون ایک دوسرے پر اسی دن اور مہینے کی طرح حرام ہے، یعنی کہیں اور بھی یہ کام نہیں کر سکتے۔ فی شہرکم ھذا، تمہارے اس مہینے میں جس طرح حرام ہے، فی بلدکم ھذا، تمہارے اس شہر میں جس طرح حرام ہے، کہ مکہ کے شہر میں یا منا کی جگہ پہ تم کوئی ایسا کام نہیں کر سکتے۔ تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ یہ حرمت صرف مکہ میں یا منا میں یا ذی الحج میں یا یوم النحر میں باقی رہے، اور اگر تم پاکستان یا ہندوستان میں تو خوب گلے کاٹو ایک دوسرے کے، یہ نہیں، یعنی ایسے ہی محترم ہے جیسے یہ مقام اور جگہ محترم ہے۔ پھر آپ نے فرمایا لیبلغ الشاہد الغائب، چاہیے کہ پہنچا دے حاضر شخص غائب کو، یعنی جو لوگ یہاں اس وقت میری یہ بات سن رہے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ اس بات کو دوسروں کو جو یہاں نہیں آ سکے ان تک اس میسج کو کنوے کر دیں۔ فإن الشاہد، کیونکہ حاضر، عسا، ہو سکتا ہے، ان یبلغ، کہ پہنچا دے، من، اس کو جو، ہوا اوعى لہ منہ، اس سے بھی بڑھ کر اس بات کو یاد رکھے۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے اس بات سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علم کو اپنے تک محدود رکھنے کی اجازت نہیں دی، بلکہ لازم کیا کیا کہ جو سن رہا ہے وہ اسے دوسرے تک پہنچا دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا بھی فرمائی تھی، آپ نے فرمایا تھا اللہم ارحم خلفائی، اللہ میرے خلیفوں پہ رحم فرما۔ قیل ومن خلفاؤک یا رسول اللہ، آپ سے پوچھا گیا کہ آپ کے خلیفہ کون ہیں؟
اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ نے فرمایا الذین یحفظون احادیثی ویروونہا، کہ وہ لوگ جو میری باتوں کو، یعنی احادیث یہاں آپ کی باتیں یا احادیث ہی ہیں، ان کو حفظ کریں گے، یاد کر لیں گے اور پھر اسے آگے بیان بھی کریں گے۔ اب آپ کو سوچے اس جگہ پر اس کمرے میں جتنے لوگ بیٹھے ہیں، اگر آپ میں سے ہر شخص اپنی زندگی کے صرف چند گھنٹے، آپ اپنے ٹوٹل گھنٹے جمع کر لیں کسی وقت کہ آپ کی ابھی تک زندگی کتنی ہے یا اندازاً ایوریج اور کتنی ہوگی، ان سب کے گھنٹے گن لیں اور اس میں سے آپ صرف 1% سے بھی کم اگر گھنٹے اس علم کو سیکھنے اور دوسروں تک پہنچانے میں صرف کر دیں تو اس امت سے جہالت مٹ سکتی ہے۔ صرف اتنے لوگ جو یہاں بیٹھے ہیں، باہر کے تو باہر ہی رہے، جو یہاں بیٹھے ہیں اگر صرف اتنے، اور اگر آپ یہ کام کرتے ہیں تو آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کے مصداق ہیں، کہ آپ کے لیے دعا ہے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ لیکن یہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب ہم تھوڑی سی توجہ کریں، اور توجہ کا کیا مطلب ہے کہ جو ہم سنیں گھر میں جا کے کم از کم ایک دفعہ دہرا لیں، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، اور اگر کوئی بات سمجھ نہیں آئی تو اس کو پوچھ لیں، تاکہ ہمارا یہ وقت ضائع نہ ہو جائے، کہ ہم اس سے کئی گنا زیادہ فائدہ حاصل کر سکتے ہیں، اور اس کو ہم صرف ایک مصیبت کے مارے یہاں بیٹھ کے یا صرف ایک انجوائمنٹ کی خاطر آ کے چلے جائیں۔ نہیں، اس میں سے نیت رکھیں کہ کچھ نہ کچھ اس کا حصہ انشاءاللہ دوسروں تک بھی پہنچانا ہے، کیونکہ آپ میں سے بے شمار سننے والے ایسے ہیں جو مجھ سنانے والے سے کہیں زیادہ بہتر ہیں حفظ میں، ایمان میں، تقوی میں، خیر اور فلاح اور بھلائی میں، لہٰذا جب وہ آگے پہنچائیں گے تو انشاءاللہ اور زیادہ خیر جو ہے وہ پھیلے گی، اور ہمارے معاشرے سے بے چینیوں اور مصیبتوں اور پریشانیوں کا خاتمہ ہوگا، کیونکہ یہ ذمہ داری میں آپ پہ نہیں ڈال رہی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈالی ہے۔ اور اس حدیث سے ایک اور بات یہ بھی پتہ چلتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ بڑی مناسبت سے لوگوں کو تلقین اور تبلیغ کرتے تھے۔ حکمت کتنی نظر آتی ہے کہ آپ مکہ جانے سے پہلے راستے میں بھی یہ حدیث سنا سکتے تھے، لیکن آپ نے نہیں سنائی، اس وقت، اس دن، اس مہینے، اس جگہ پہ سنائی کہ جہاں اس کو سمجھنا زیادہ آسان تھا اور بہتر تھا اور زیادہ فائدہ مند تھا، کہ پھر وہ بھولیں گے نہیں لوگ اس بات کو۔ تو ایسا ماحول، ایسا انوائرنمنٹ، آپ دیکھیں کہ جب علم ہوتا ہے نا تو ایک تو اس کا کانٹینٹ ہوتا ہے کہ کیا دیا جا رہا ہے، پھر اس کا میتھڈ ہوتا ہے کہ کس طرح دیا جا رہا ہے، اور پھر اس کا انوائرنمنٹ ہوتا ہے۔ یہ تین چیزیں علم کے سیکھنے اور سکھانے کے لیے انتہائی ضروری ہیں: کانٹینٹ، میتھڈ، انوائرنمنٹ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیم کی پالیسی تھی اس میں ہمیں یہ تینوں چیزیں نظر آتی ہیں۔ کانٹینٹ بھی، یعنی جو کچھ آپ نے دیا وہ بھی بے مثال ہے، اور اس کے ساتھ جس طریقے پر آپ نے دیا وہ بھی اس میں آئے گا ابھی، اور جس انوائرنمنٹ کے اندر رکھ کے مختلف چیزیں پیش کی وہ بھی بے مثال ہے، کیونکہ وہ انوائرنمنٹ بڑا اثر کرتا ہے۔ ایک بات آپ ایسے چلتے چلتے سنتے ہیں اس کا اور اثر ہوتا ہے، ایک بات آپ اسی مجلس میں بیٹھ کے سنتے ہیں اس کا بالکل ٹوٹلی ڈفرینٹ افیکٹ ہوتا ہے۔ باب العلم قبل القول والعمل، علم حاصل کرنا قول اور عمل سے پہلے ہے، یعنی سب سے پہلا کام کیا ہے؟ سیکھنا، پھر بتانا اور عمل کرنا، یعنی قول اور عمل ساتھ ساتھ چلیں گے لیکن ان دونوں سے پہلے سیکھنا ہوگا۔ لقول اللہ تعالی، جیسے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کیا؟ فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، کہ آپ جان لو اس بات کو کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، یعنی اس چیز کو جاننا ضروری ہے، واقعی اس کو سمجھنا ضروری ہے، صرف زبان کی ایکسرسائز نہ ہو کہ کسی سے سن لیا لا الہ الا اللہ تو ہم بھی وہی پڑھ لیں، بلکہ اس کا علم حاصل کرنا بھی ضروری ہے۔ فَبَدَأَ بِالْعِلْمِ، تو اللہ تعالیٰ نے ابتدا کی علم کے ساتھ، یعنی سب سے پہلے یہ نہیں کہا کہ کہو لا الہ الا اللہ، بلکہ کیا کہا؟ فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، یعنی علم پہلے ہے لا الہ الا اللہ کہنے سے بھی۔ وَأَنَّ الْعُلَمَاءَ، اور بے شک علماء، ہم ورثۃ الانبیاء، وہی وارث ہیں انبیاء کے، وہی خلفاء ہیں ایک طرح سے جو پہلے بات ہوئی۔ وَرَّثُوا الْعِلْمَ، انہوں نے ورثے میں چھوڑا علم، من اخذہ، جس نے اس کو لیا، اخذا لیا، بحظ حصہ، وافر وافر، اس کو بڑی چیز مل گئی، بڑی نعمت مل گئی جس کو علم مل گیا۔ ومن سلک طریقا، اور جو کوئی چلے، سلک گزرے، طریقا کسی راستے پر، یطلب طلب کرے، بھی ساتھ اس کے، علمن علم کو، یعنی علم حاصل کرنے کے لیے کسی راہ پر چلے، مثلا آپ اپنے اپنے گھر سے جہاں جہاں سے بھی چل کے یہاں پہنچے، یہ اس کی طرف اشارہ ہے۔ جو کسی علم کے راستے پہ چلتا ہے تو گویا ایسا ہے کہ سہل اللہ لہ طریقا، آسان کر دیا اللہ نے اس کے لیے راستہ، الی الجنت، جنت کا۔ یہ کیوں کہا؟ اس لیے کہ علم کے راستے میں نکلنا ایک مشقت کا کام ہے، ایک مشکل کام ہے، تکلیف دہ کام ہے۔ صرف یہ نہیں کہ اگر آپ کار میں بیٹھ کے آ رہے ہیں تو وہ آسان ہو گیا،
اس سے پہلے بھی آپ بہت سے کام، خواہشات، آرام، نیند، کھانا پینا، بہت کچھ چھوڑتے ہیں. اس وقت میں بھی بیٹھ کے بہت کچھ آپ ترک کیے ہوئے ہوتے ہیں، اور پھر واپسی پر بھی آپ کو کئی ایک پریشانیاں اور پشیمانیاں ہو سکتی. اس لیے اس رستے کا صرف سفر ہی اتنا بابرکت اور باعث اجر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو جنت کا سفر قرار دیا، کہ گویا کوئی علم کے لیے نکلتا ہے تو دوسرے معنوں میں وہ جنت کی طرف چلا جا رہا ہے. اور آپ کو معلوم ہے کہ جنت کا راستہ کس سے گھیر دیا گیا ہے؟ ایک اور حدیث میں آتا ہے نا کہ سختیوں سے اور مصیبتوں سے گھیر دیا گیا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جنت کو دیکھا تو فرمایا کون ہے جو یہاں نہ پہنچے. یعنی ہر ایک کو شوق ہوگا یہاں آنے کا، لیکن جب راستہ دیکھا تو پریشان ہو گئے کہ یہاں بڑے حوصلوں والے ہی پہنچیں گے، جو ساری مشکلات پہ صبر کریں گے، جو جہاں پھسل گیا رہ گیا وہیں. وقال جل ذکرہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا انما یخشی اللہ، یقیناً ڈرتے ہیں اللہ سے، من عبادہ العلماء، اس کے علم والے بندے ہی. یعنی علم حقیقی کیا ہوتا ہے؟ جو دل میں اللہ تعالیٰ کی خشیت پیدا کرتا ہے، دلوں کو نرم کرتا ہے، انسان کے اندر عاجزی پیدا کرتا ہے. اور اگر علم تکبر پیدا کرے تو سمجھیے کہ وہ علم ہی نہیں. وقال، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما یعقلها، اور نہیں سمجھتے ان کو، کن کو؟ ان مثالوں کو جو اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں، الا العالمون، مگر عالم بندے ہی. یعنی قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے بہت سی چیزوں کو سمجھانے کے لیے مثالیں بیان فرمائی. فرمایا ان مثالوں کی حکمت انہی کو سمجھ آتی ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے علم دے رکھا ہو. وقالو، اور وہ کہیں گے، یہ سورۃ الملک کی آیت ہے، لو کننا نسمع، کاش ہم سنتے. یعنی جہنم میں جب لوگ جا پہنچیں گے تو اس وقت تڑپیں گے اور تمنا کریں گے کاش ہم سن لیتے. یعنی اگر ہمیں اور کوئی توفیق نہیں تھی، کاش ہمیں اتنی ہی توفیق ہو جاتی، کاش ہم اتنا ہی کر لیتے کہ کوئی جب بول رہا تھا تو ہم سن ہی لیتے. او ناقلو، یا ہم بات سمجھتے. ما کننا فی اصحاب السعیر، تو آج ہم جہنم کے ساتھیوں میں نہ ہوتے، جہنم میں شامل نہ ہوتے. گویا علم انسان کو جہنم سے دور کرتا ہے، اور علم کو چھوڑنا خاص طور پر سننے اور سمجھنے کی بات ہے. یہاں پر ہر شخص اگر لکھ پڑھ نہیں سکتا تو کم از کم سن تو سکتا ہے. وقالا، اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، حل، کیا، یستوی، برابر ہو سکتے ہیں، الذین یعلمون، وہ لوگ جو علم رکھتے ہیں، والذین لا یعلمون، اور وہ لوگ جو علم نہیں رکھتے، کیا وہ برابر ہو سکتے ہیں؟ یعنی سمجھ میں، عمل میں، رتبے اور مقام میں، یعنی وہ ایک جیسے نہیں ہو سکتے. یہ بالکل ایسے ہی. آپ تھوڑی سی مثال سمجھیں. مثلاً آپ فیصل مسجد جانا چاہتے ہیں اور آپ کو راستہ نہیں معلوم، آپ کے ساتھ دوسرا شخص بھی فیصل مسجد جانا چاہتا ہے، اس کو راستہ معلوم ہے. آپ اپنی گاڑی پہ سوار ہو کے بیٹھ جاتے ہیں، اسے چلاتے ہیں، اور دوسرا بھی چلتا ہے. کون پہنچے گا وہاں، یا جلدی کون پہنچے گا؟ جس کو راستہ معلوم ہے. وہ اپنا وقت بھی بچائے گا، اپنی ایفرٹ بھی بچائے گا، اور اپنی منزل پہ تیزی سے پہنچ جائے گا. اسی طرح جن لوگوں کو معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ کی پسند کے کام کیا ہیں، کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے، ان کے لیے اس منزل تک پہنچنا آسان ہو جائے. اس کی ایک اور مثال بھی ہے. مثلاً آپ کے پاس 1 روپیہ ہے، آپ اس کو خرچ کرنا چاہتے ہیں کہیں کسی نیک کام میں. علم آپ کو راستے بتائے گا کہ سب سے بہترین کہاں خرچ کرنا ہے، کہ میں 1 خرچ کروں اور مجھے 700 یا اس سے بھی زیادہ ثواب ملے. اور ایک دوسرا شخص جس کو یہ پتہ ہی نہیں کہ کہاں 1 کے بدلے 10 ملیں گے اور کہاں 1 کے بدلے 700، تو وہ کہیں بھی خرچ کر دے گا. روپیہ اس پہلے نے بھی خرچ کیا لیکن 1 کے بدلے 700 پائے، اور دوسرے نے بھی روپیہ خرچ کیا لیکن 1 کے بدلے 10 بھی نہ پائے، کیونکہ صحیح جگہ ہی نہیں پتا تھی کہ کہاں خرچ کرنی تھی. اسی طرح انسان اپنی باقی زندگی میں بھی جو اعمال کرتا ہے، اگر اس کو معلوم ہو کہ ان اعمال کی بہترین شکل کون سی ہے، تو اسی وقت میں اسی سرمایہ کے ساتھ وہ بہترین نفع کما سکتا ہے. ایک شخص جسے بزنس کرنا آتا ہو، وہ تھوڑے سے پیسوں سے بہت کچھ نفع کما لے گا، اور جس کو بزنس نہیں کرنا آتا ہوتا، آپ نے دیکھا ہوگا وہ لاکھوں کا بھی خسارہ کر بیٹھتا ہے. ہمارا یہ وقت ایک طرح سے سرمایہ ہے ہمارے لیے، پونجی ہے ہمارے پاس. اگر ہم طریقے جانتے ہوئے ہمیں علم ہوا تو اس سرمایہ سے بہت کچھ فائدہ اٹھا لیں گے، لیکن اگر نہیں تو یہ پونجی یہیں دنیا میں ضائع کر کے گنوا کے چلے جائیں گے. تو اس وقت کی اور اس عمر اور اس صلاحیت اور عقل اور سمجھ اور جو کچھ نعمتیں ملی ہیں ان کی قدر کیجیے، اور وہ بہتر سے بہتر طریقے جانیے کہ جن میں ان سب چیزوں کو کھپا کے آپ اپنی زندگی کو بہترین طریقے سے انویسٹ کر کے بلند ترین مرتبے پہ جا سکتے ہیں. کیونکہ قرآن پاک کی آیت آپ نے پڑھی، والذین اوتوا العلم درجات، ان کے بڑے درجے ہوں گے. کیوں درجے ہوں گے؟ حالانکہ عقل ان کی بھی مثلاً اتنی ہی تھی جتنی اور کسی کی تھی، یا مال ہو سکتا ہے ان کے پاس کم ہی ہو دوسروں کی نسبت، یا زندگی بھی ہو سکتا ہے کچھ تھوڑی ہی ہو، لیکن علم نے ان کو وہاں جا پہنچایا
جہاں بغیر علم والے بڑی زندگی، زیادہ مال، زیادہ قوتیں رکھ کے بھی نہ پہنچے. اسی لیے فرمایا کہ کیا وہ برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں برابر ہو سکتے. تو اس لیے باقی چیزوں کی بھی حرص انسان کو اللہ نے دی ہے اور ہونی چاہیے، لیکن ان سب چیزوں میں سب سے بڑھ کر جس چیز کے پیچھے ہمیں شوق اور کوشش اور محنت اور اس کے لیے اپنا وقت اور اپنی صلاحیتیں لگانی چاہیے، وہ علم کا میدان ہے. کہ جتنا اس میں سے انسان کو حصہ مل گیا اتنا ہی وہ خوش قسمت ہے. لیکن ہم چھوٹے چھوٹے عذر اور بہانے اور ایسی باتیں کر کے اپنے وقت کو ضائع کرتے رہتے ہیں، حالانکہ اسی وقت کو آپ ایک بہتر کام میں بھی صرف کر سکتے ہیں. جیسا کہ پچھلے سال پڑھنے والی ایک بہن نے کہا کہ جب میں نے پڑھنا شروع کیا تو میں سوچتی تھی کہ میری زندگی میں یہ 6 گھنٹے جو ہیں یہ پہلے بھی تو ہوتے تھے، اس میں کیا کماتی تھی، کیا کرتی تھی. لیکن جب پڑھنا شروع کیا تو وہی 6 گھنٹے جو یہاں گزرتے تھے ایک سال میں، اس سے بہت کچھ کما لیا. تو یہ حقیقت ہے کہ انسان جب وقت نکالنا چاہے تو نکال لیتا ہے، اور اگر آپ نہ کرنا چاہیں تو آپ کے پاس بہت سا وقت بھی ہو تو آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے. پھر فرمایا وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من یرد اللہ بہ خیرا، جس سے اللہ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے، جسے کوئی خیر عطا کرنا چاہتا ہے، یفقہہ فی الدین، اسے دین کی سمجھ بوجھ دے دیتا ہے، اسے دین کا فہم عطا کر دیتا ہے. وانما العلم، اور علم کیا ہے، بالتعلم، سیکھنے سے ہی آتا ہے، علم حاصل کرنے سے آتا ہے. علم ایسی چیز نہیں جو اچانک آپ پہ آ پڑے. بعض اوقات مال آپ کو ماں باپ کے ترکے میں سے مل جاتا ہے. آپ نے دیکھا کہ بعض لوگوں کی جب والدین کی وراثت تقسیم ہوتی ہے راتوں رات امیر بن جاتے ہیں. اسی طرح آپ کو کوئی اور چیز دنیا کی مادی چیزوں میں سے یکا مل سکتی ہے، یکا چھن سکتی ہے، لیکن علم کا معاملہ ان سب چیزوں سے مختلف ہے کہ جو یکا آپ کو نہیں مل سکتی. ایک دم کوئی آپ کے اوپر انڈیل نہیں سکتا، ایک دم کوئی آپ کے اندر بھر نہیں سکتا. اس کے لیے مسلسل جہد اور صبر کے ساتھ تعلم ضروری ہے، اس کو سیکھتے رہنا ضروری ہے، وہ سیکھنے سے آتا ہے. پھر فرمایا وقال ابو ذر نے کہا لو وضعتم السمسامۃ، اگر تم ایک تیز تلوار رکھ دو، سمسامہ کہتے تیز تلوار کو، علی ہذہ، یہاں پر، واشار الی قفاہ، اور اپنی گردن کی طرف اشارہ کیا. قفا گردن کا پچھلا حصہ ہوتا ہے، یہ قف یہ موروں کو کہتے ہیں، یعنی میرے اگر گردن کے موروں پہ تم تیز تلوار رکھ دو، ثم ظننت، پھر میں سمجھوں، انی انفذ کلمۃ، کہ میں پہنچا دوں گا ایک بات، سمعتها من النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سن رکھی ہے، قبل ان تجیزوا علی، اس سے پہلے کہ چلا دو تلوار مجھ پر، لانفذتها، تو میں اس لمحے کو بھی استعمال کر کے وہ بات سنا دوں گا تمہیں. اس سے آپ اندازہ کریں کہ صحابہ کرام کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھی ہوئی سنی ہوئی باتوں کو دوسروں تک پہنچانے کا کیسا جنون تھا، کیسا جذبہ تھا. فرمایا کہ تم اگر مجھے قتل بھی کرنا چاہو اور یہاں تلوار رکھ بھی چکے ہو، اور اس سے پہلے کہ وہ تلوار چل جائے، اگر مجھے ایک لمحے کی مہلت مل جائے کہ میں کوئی ایسی بات جو ابھی تک نہیں بتا سکا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو میں اس لمحے کو بھی استعمال کر کے وہ بات پہنچا دوں گا. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جن کے ایسے جذبے ہوں، جن کی ایسی کمٹمنٹ ہو، وہی اس دین کی خدمت کر سکتے ہیں، وہی اس کو آگے پہنچا سکتے ہیں. اور اگر یہ جذبہ نہ ہو تو ڈھیروں وقت بھی ہم ادھر ادھر سستی اور غفلت میں گوا دیں. وقال ابن عباس، اور ابن عباس نے فرمایا کونوا ربانیین، ہو جاؤ رب والے، حلماء، حلیم، بردبار، فقہاء، سمجھدار، فقیہ. ابن عباس نے کیا کہا لوگوں سے کہ اے لوگوں تم کیا بن جاؤ، اللہ والے بن جاؤ. اور اللہ والے کون ہوتے ہیں؟ صرف مصلی پہ بیٹھنے والے نہیں، کیونکہ ہمارے ہاں اگر کہا جائے فلاں بڑا اللہ والا ہے تو ہمارے ذہن میں کیا آتا ہے؟ وہ تسبیح ذکر، بہت روزہ دار، متقی، پرہیزگار، بہت اچھی بات ہے، اس میں بھی کوئی برائی نہیں. لیکن ربانیین کا اصل مطلب کیا ہے؟ حلماء، فقہاء، علماء. یہ 3 صفات پیدا کر لو. علم، بردباری، یعنی اصل علم کیا ہے جو انسان کے اندر کیا صفت پیدا کرے؟ بردباری کی، اس کا دل وسیع کر دے کہ وہ بات کو سن کر فوراً ری ایکشن ظاہر نہ کرے. اور پھر فقہاء، سمجھ بوجھ، کہ اس علم کو اپنے اندر اچھی طرح جذب کر لے. یہ نہیں کہ ادھوری بات سنے اور ادھوری سناتا پھرے، بلکہ اس کے مفہوم و معنی اور اس کے کانٹیکسٹ کو سمجھ کر وہ بات آگے کرے. اور علماء یعنی جاننے والے، پوری طرح ایک بات کو سمجھنے والے بن جاؤ. وَيُقَالُ، اور کہا جاتا ہے، الربانیُّ، کہ ربانی، الذی، وہ شخص ہوتا ہے، یربی الناس، جو لوگوں کی تربیت کرتا ہے، ان کو صرف علم سکھاتا نہیں، صرف انفارمیشن نہیں دیتا، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ان کی تربیت پر بھی حریص ہوتا ہے. بصغار العلم، چھوٹی چھوٹی باتوں کے ساتھ، قبل کباری، ہی بڑی باتیں سکھانے سے پہلے.
یعنی بڑی بڑے فلسفے اور بڑے بڑے کلام کی باتیں دینے سے پہلے وہ چھوٹی چھوٹی اخلاق اور عقیدے اور تہذیب اور سمجھ بوجھ اور کردار سازی کی طرف توجہ دیتا ہے. تو علم کا اصل مقام کیا ہے؟ وہ نہیں کہ جو بنی اسرائیل نے کیا تھا، کہ جن کے بارے میں قرآن فرماتا ہے الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها کمثل الحمار يحمل اسفارا، کہ وہ لوگ جنہیں کتاب دی گئی، اٹھوائے گئے کتاب، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ ثم لم يحملوها، اسے صحیح نہیں اٹھایا، یعنی صرف یاد کر لیا، رٹ لیا، جیسے ہمارے ہاں بھی بہت حفظ ہوتا ہے. ان کی مثال ہے کمثل الحمار، گدھے کی طرح، يحمل اسفارا، جو بڑے بڑے بوجھ اٹھا لیتا ہے. ایک گدھے کے اوپر آپ 20 کتابیں لاد دیں، وہ لاد لے گا. تو علم صرف کتابیں بھر لینے کا نام نہیں کہ بہت سی کتابیں آپ نے پڑھ لی ہیں، یاد کر لی ہیں، سیکھ لی ہیں، سمجھ لی، بلکہ کس چیز کا نام ہے کہ انسان اس کے اندر سمجھ بوجھ بھی رکھتا ہو، اور صرف سمجھ بوجھ نہیں بلکہ اس کے اخلاق اور اس کے کردار اور اس کے طرز زندگی میں بھی اس کی جھلک آتی ہو. اگر وہ علم عمل کا اور اخلاق اور کردار کا حصہ نہیں بنا تو وہ گدھے کا بوجھ ہے جو اس انسان نے اٹھا رکھا ہے. باب ما کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم یتخولہم، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھار کیا کرتے تھے ان کو، یعنی صحابہ کرام کو، بالموعظۃ، نصیحت، والعلم، اور علم، کہ لا ینفروا، کہ بھاگ نہ جائیں. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو وقفے وقفے کے ساتھ علم سکھایا کرتے تھے کہ لوگ تنگ نہ پڑ جائیں اور فرار نہ ہو جائیں. یعنی ہر روز ایک ہی بات نہیں سکھانی چاہیے یا نہیں پڑھانا چاہیے. اب آپ کہیں گے کہ پھر یہاں یہ کیوں 2 مہینے پکڑ کے رکھ لیا گیا یا 1 سال باندھ دیا گیا؟ تو اس بات یہ کہ ساری زندگی تو نہیں باندھا نا آپ کو، ساری زندگی آپ آزاد ہیں. یہ ابھی ایک حدیث آئے گی، پھر حضرت ابو ہریرہ کی بات آئے گی کہ حضرت ابو ہریرہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چپکے رہتے تھے، بعض اوقات کھانا بھی نہیں کھاتے تھے، بھوک سے بے ہوش ہو جاتے تھے. یہ عام لوگوں کی بات ہے، عامت الناس کی، کہ وہ کبھی کبھی ایک ہفتے میں 1 درس اٹینڈ کر لیں. لیکن جو اہل علم ہوتے ہیں یا جنہوں نے زندگی میں کوئی کام کرنا ہوتا ہے، ان کے لیے لازم ہے کہ وہ ابو ہریرہ جیسی مثالیں پیدا کرے. اب ابو ہریرہ بہت سارے تو نہیں تھے، چند ایک ہی تھے، لیکن وہ تھے تو صحیح نا. ہمارے ہاں تو وہ بھی نہیں ہے، ہم میں سے کسی کا بھی اتنا صبر نہیں ہے. بہرحال عام لوگوں کو جب آپ تعلیم دیں، جیسے اپنے گھر والوں کو دیں یا اپنے محلے والوں کو دیں یا شہر والوں کو دیں، تو روز ان کے سر پہ نہ سوار ہو جائیں، ہفتے میں 1 دفعہ مثلا. اس کی دلیل کیا ہے؟ حدثنا محمد بن یوسف قال اخبرنا سفیان عن الاعمش عن ابی وائل عن ابن مسعود قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم یتخولنا، کہ وقت اور موقع کی رعایت سے کرتے تھے ہم کو، کبھی کبھار کرتے تھے ہم کو، بالموعظۃ، نصیحت، فی الایام، دنوں میں، کراہت، ناپسند کرتے ہوئے، السعامۃ، اکتاہٹ کو، علینا، ہم پر، یعنی اس ڈر سے کہ ہم لوگ اکتا نہ جائیں آپ ہمیں کبھی کبھار واز کیا کرتے تھے. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا شعبة قال حدثني ابو التياح عن انس عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم قال یسروا، واز کرتے ہوئے کیا کرو؟ آسانی پیدا کیا کرو، لوگوں کو آسان رستے دکھایا کرو، حرام تو نہیں لیکن آسان. ولا تعسروا، مشقت میں نہ ڈالو، مشکل نہ کرو، انہیں مصیبت میں مبتلا نہ کرو، ان پہ بوجھ نہ ڈالو. وبشروا، اور خوشخبریاں سنایا کرو. ولا تنفروا، اور انہیں بھگاؤ مت، نفرت نہ دلاؤ. نفر کا 2 معنی ہوتے ہیں، چلنا بھی اور نفرت بھی. کہ جب تم تبلیغ کرنے لگو، تعلیم دینے لگو لوگوں کو، تو کیا طریقہ اختیار کرو؟ یسروا، آسانی پیدا کرو. ظاہر علم کا راستہ تو مشقت کا راستہ ہے، لیکن بات سمجھاتے ہوئے آسان الفاظ استعمال کرو، لوگوں کی عقل اور لیول پہ بات کرو. ہمارے ہاں مشکل یہ ہو گئی کہ علم صرف علماء کے درمیان رہ گیا، جیسے بنی اسرائیل میں ہوتا تھا نا کہ وہ چند لوگ ٹھیکیدار ہوتے تھے علم کے. آخرکار ہم بھی وہیں آ پہنچے کہ ہمارے ہاں بھی علم صرف چند جگہوں کے اندر رہ گیا ایکسرسائز کرنے کو، لوگوں تک نہیں پہنچا، لوگ ٹوٹلی بلینک ہیں اس سے. اور دوسری طرف جہاں ہے وہ صرف اپنی ہی کلامی اور ادھر ادھر کی اصولی بحثوں میں مبتلا ہے، ایک دوسرے کے اوپر چڑھائی کرنے کے لیے، فتوے لگانے کے لیے، ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے. یا ایسی زبان استعمال کی جاتی ہے عموماً خطبوں وغیرہ میں کہ جو ایک عام لیول کا انسان ہے اس کی سمجھ میں نہیں آتا کہ کہا کیا جا رہا ہے. لہذا یسروا، آسانی پیدا کرو، یعنی تھوڑا تھوڑا دو، اور ساتھ کیا کرو؟ آسان زبان استعمال کرو. ولا تعسروا، ایسا نہ ہو کہ وہ علم سے بوجھل ہو جائے. اور خوشخبری کی بات کرو، ابتدا کہاں سے نہ کرو، یعنی ڈرانے سے مت کرو. عموماً لوگ کیا کرتے ہیں کہ ڈرنا ہر ایک کی کمزوری ہے نا، تو لوگوں کی کمزوری سے فائدہ اٹھاتے، جہنم کی اور عذاب کی اور وعید کی باتوں سے ابتدا کرتے ہیں. ہم اپنے بچوں کو بھی نماز کے لیے کیا کہتے ہیں؟ پڑھو نہیں تو جہنم میں جاؤ گے، آگ میں جلو گے، فلاں ہوگا فلاں ہوگا. یہ نہیں ہونا چاہیے.
بشر، خوشخبری دو کہ یہ کرو گے تو کیا کچھ ملے گا. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ایسی خوشخبری سناؤ کہ لوگ پڑھے ہی نہ اور غافل ہو جائے. کبھی کبھی وہ بھی لگاؤ. ولا تنفروا، لیکن نفرت نہ دلاؤ. یعنی اگر سختی بھی کرنا چاہتے ہو تو اس سختی میں بھی کیا نہ ہو، یہ نہ ہو کہ وہ اتنی کہ ٹوٹ جائے اور چیز ختم ہو جائے. سوال ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں مسلمانوں کی مثال کھجور کے درخت سے دی ہے، اور غلطی میری ہے کہ میں نے اس کی وضاحت نہ کی کہ کیوں دی ہے. اس میں سب سے پہلی ایک وجہ تو آپ نے خود ہی فرما دیا کہ اس کا پتا نہیں کبھی گرتا. جس طرح آپ دیکھیں کہ باقی درختوں کے اوپر خزاں آ جاتی ہے، اس پہ خزاں نہیں آتی، ایور گرین پودا ہے. پھر اسی طرح مسلمان جو ہے اس کا ایمان اور اس کے نیک عمل اور اس کا اخلاق جو ہے وہ ہمیشہ باقی رہتا ہے. یہ نہیں کہ کسی کے ساتھ با اخلاق ہے اور کسی کے ساتھ بد اخلاق ہے، کبھی نماز پڑھ رہا ہے کبھی نہیں پڑھ رہا، کبھی عمل کر رہا ہے کبھی نہیں کر رہا، یعنی ایور گرین پودا. دوسری بات یہ ہے کھجور میں کہ اس کا ہر حصہ استعمال ہوتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ باقی پتے جب جھڑ جاتے ہیں تو بالکل سوکھ کے کوئی چیز نہیں بچتے، لیکن کھجور کا پتا یا ٹہنی جب سوکھ جاتی ہے تو وہ بذات خود بڑی استعمال کی چیز ہے، کئی چیزیں اس سے بنتی ہیں. پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ اس کی ایک اور خصوصیت یہ کہ اگر اس کا سرا کاٹ دیا جائے تو وہ درخت ختم ہو جاتا ہے. یعنی بڑا سینسیٹیو بھی ہے کہ اگر اس کے اوپر والا حصہ ختم ہو جائے تو وہ درخت باقی نہیں رہتا. پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ اس کی گٹلیاں تک بھی استعمال ہوتی ہیں، اس کے تنا، اس کی جڑیں، ہر ایک چیز اس کی قابل استعمال ہے. پھر یہ کہ بہت بلندی پہ اوپر جاتا ہے، مومن کو بھی ایمان کی وجہ سے بلندی نصیب ہوتی ہے. تو یہ بہت سی اس قسم کی وجوہات ہیں، آپ مزید بھی تلاش کر سکتے ہیں. اگر کسی مجلس میں سب سے کم عمر ہوں لیکن خاص مسئلہ یا بات کو دوسروں سے بہتر جانتے ہوں تو کیا خاموش رہنا چاہیے؟ بتا دینا چاہیے، بتا دینا چاہیے، اس میں اضافہ کر دینا چاہیے، لیکن بلا وجہ انٹرپٹ نہیں کرنا چاہیے. جب مجلس اختتام ہو یا سوال جواب کا سیشن ہو بتانا ضرور چاہیے، لیکن بتانے کے بھی آداب ہیں. آپ نے حدثنا اور اخبرنا کا فرق بتایا. حدثنا میں مراد ہے کہ استاد نے پڑھا اور شاگردوں نے سنا. جب اخبرنا آئے تو ساتھ راوی کا نام ہوگا. اخبرنی محمد بن ابراہیم التیمی، یہ تصدیق کرنے والے استاد کا نام ہوگا یا پڑھنے والے شاگرد کا؟ نہیں، پڑھنے والا شاگرد تو ایسا ہی ہے جیسے یہ مائک پڑھ رہا ہے، اصل ریفرنس استاد کی طرف ہی جائے گا. اور وہ پڑھ کہاں سے رہا ہے؟ استاد ہی کی کتاب سے پڑھ کے سناتا ہے، یا استاد ہی کے نوٹس جو ہیں وہ آگے دیتا ہے. اس لیے جس نے لکھا، جس کی کاوش ہے یا جو کنفرم کرنے والا ہے، بات اس کی طرف منسوب ہوگی. شاگرد تو ایک پڑھنے والا ہے، اس کی طرف نہیں جائے گی، یعنی وہ رسپانسبلٹی قبول نہیں کرے گا. کسی رائٹر کی کوٹیشن جو اس کے نام سے سنائی جائے کیا مناولہ میں آئے گی؟ نہیں، مناولہ کا مطلب ہوتا ہے کسی کو اپنی چیز، جیسے یہ ایک ڈسٹر ہے، میں اگر ان کو دے رہی ہوں تو یہ مناولہ میں آتا ہے. یعنی کسی کو اپنی کتاب پکڑانا، دے دینا، اس کے حوالے کر دینا. مثلا کتاب میں نے لکھی اور لکھ کر میں کسی اور کو دوں کہ جاؤ اس میں سے پڑھ کے سنا دو، یہ ہے مناولہ. جو کوٹیشنز ہوتی ہیں وہ تو صرف نام کے ساتھ کہ فلاں نے فلاں کتاب فلاں پیج پر کہا، یہ وہ مناولہ میں نہیں آتی. جس شخص کو اللہ تعالیٰ کی پروٹیکشن ملی اور وہ مجلس کے اندر آ کے بیٹھا تو کیا یہ ایسا نہیں ہے کہ مجلس کو ڈسٹریکٹ کرنا ہے؟ اصل بات یہ ہے کہ دو چیزیں ہیں. ایک یہ ہے کہ ابھی مجلس شروع نہیں ہوئی، لوگ آ رہے ہیں، تو ایک شخص آتا ہے اور دروازے میں ہی بیٹھ جاتا ہے. وہ کیا کرتا ہے؟ دوسروں کو تنگ کرتا ہے. جو لوگ پہلے آنے والے ہیں حدیث کی روح سے، اس کا کیا مطلب ہے کہ وہ آگے سے آگے آ کے بیٹھیں، کہ جب وہ آئیں تو دیکھیں کہ اندر کے حصے میں کہاں جگہ ہے، وہاں پہلے بیٹھ جائیں. تو ایسے لوگوں کو جو ایسے خلا کو پر کریں ان پہ اللہ کی رحمت ہے اور اللہ تعالیٰ ان کو اپنی پناہ میں لے لیتے ہیں. اور ایسے لوگ جو راستے میں ہی بیٹھ جائیں یا پیچھے بیٹھ جائیں، اس کی تثبیت ایک اور حدیث سے بھی ہوتی ہے کہ ایک شخص آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کا خطبہ دے رہے تھے اور لوگوں کی گردنیں پھلانگتا وہ بیچ میں آ کے بیٹھ گیا. آپ نے فرمایا دیر سے آئے ہو اور اذیت بھی دی ہے. یعنی اس حدیث کا مطلب کیا ہے کہ جب انسان آئے، یعنی ابھی خطبہ نہیں ہوا، ابھی مجلس لگ رہی ہے، تو ترتیب سے بیٹھے اور یہ بھی نہ کہے کہ اچھا وہ آگے ہجوم ہے، یہاں تو میرا خیال ہے کوئی جگہ نہیں، اور واپس چلا جائے. یہاں پر ایک حدیث جس کی وضاحت میں نے یہ کہا تھا کہ وہ شخص جو شرما گیا، اللہ تعالیٰ اس سے شرما گیا، اور اس کے دو معنی میں نے بتائے تھے. تو انہوں نے فتح الباری کا حوالہ دیا ہے کہ وہاں پر تو اس کا معنی یہ کہ اللہ نے اس کو معاف کر دیا. تو یہ معنی میں نے بھی آپ کو بتایا تھا کہ دو ہی معنی ہیں، یعنی معافی کے معنی میں بھی آتا ہے، اور دوسری بات یہ کہ جو دین میں جھجکتا ہے، ذرا پیچھے رہتا ہے، اس کو اجر نہیں اس کے مقابلے میں مل سکتا جو دین میں آگے جانے کی کوشش کرتا ہے. مثلا قرآن پاک میں 3 گروہ آتے ہیں، سورۃ الواقعہ آپ پڑھیں. ایک سابقون السابقون ہے جو سب سے آگے ہیں اور انہیں کوئی جھجک نہیں روکتی کسی چیز کی. اور ضروری نہیں کہ جھجک سے مراد یہ ہے کہ ایک انسان کے اندر کانفیڈنس کی کمی، بلکہ یہ ہے کہ نیکی کے بات سنتے ہی فوراً لپک پڑتے ہیں، فوراً عمل کرنے لگتے ہیں، اور جہاں خیر ہو وہاں قریب قریب جا کے خیر کو حاصل کرتے ہیں. اور دوسرا گروہ جو ہے
وہ کیا ہے؟ عام درجے کے مسلمان جو نیکی کرتے تو ہیں لیکن بس جس درجے کی بھی ہو گئی ٹھیک ہے. اور وہ فرق وہی کہ ایک شخص آیا اور اس نے قریب ہو کے بیٹھنے کی کوشش کی اور دوسرا ادھر ہی بیٹھ گیا کہ بس یہ بھی کافی ہے میرے لیے. تو ان دونوں کے عمل میں جو فرق ہے وہ جزا میں بھی اتنا فرق ضرور ہے. خواہ وہ کسی انسان کی اپنی ویسے ہی کمزوری، کیونکہ بعض لوگ شائع فیل کرتے ہیں، پیچھے پیچھے رہتے ہیں، تو پیچھے رہنے میں بہرحال کہتے ہیں نا، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صف کے بارے میں فرمایا کہ لوگ نماز میں صف کے پیچھے کھڑے ہوتے رہیں گے یہاں تک کہ اللہ ان کو پیچھے کر دے گا. یعنی روز لیٹ پہنچنا، دیر سے آنا، لیٹ ہی رہنا، نیکی کا کام دیر سے کرنا، سستی سے کرنا، غفلت سے کرنا، یا نیکی کے کام میں بلا وجہ کی انکساری دکھانا، تو پھر اللہ تعالیٰ بھی ان کے ساتھ کیا معاملہ کرتا ہے؟ ٹھیک ہے، اگر تم اس کے لیے نہیں آگے بڑھ سکتے تو نہ بڑھو. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما. باب من جعل لأہل العلم ایاما معلومہ. باب جو شخص اہل علم یعنی علم سیکھنے والوں کے لیے کچھ دن مقرر کر دے، یعنی دن مقرر کر کے علم دینا. حدثنا عثمان بن ابی شیبہ قال حدثنا جریر عن منصور عن ابی وائل قال كان عبد الله يذكر الناس في كل خميس، کہ عبداللہ بن مسعود ہر جمعرات کو تعلیم دیا کرتے تھے، یعنی انہوں نے جمعرات کا دن مخصوص کر رکھا تھا. فقال له رجل، ایک شخص نے ان سے کہا، یا ابا عبد الرحمن، یہ ان کی کنیت ہے، لوددت، میں چاہتا ہوں، انک ذکرتنا کل یوم، آپ ہر روز ہمیں نصیحت کیا کریں. قال اما، کہا نہیں، انہ یمنعنی، مجھے یہ بات روکتی ہے، من ذالک، اس سے، انی اکرہ، کہ میں ناپسند کرتا ہوں، ان املکم، کہ میں تمہیں بور کر دوں، اکتا دوں، یعنی نصیحتیں کر کر کے تمہیں اکتانا نہیں چاہتا. ہمارے ہاں بعض اوقات مائیں جب دین پڑھتی ہیں تو بچوں کو اتنا خوف زدہ کرتی ہیں، یا جب بچے سامنے آتے تو فوراً نصیحتیں کی پٹاری لے کے بیٹھ جاتی ہیں. یہ نہیں ہونا چاہیے، یعنی ان کو نصیحت کی جائے لیکن کبھی کبھار، تاکہ وہ اثر بھی کرے. اگر آپ ہر وقت، ہر روز، ہر ٹائم میں نصیحت کریں گے تو وہ اس سے اکتا جائیں گے. تو یہی سلیقہ یہاں سکھایا جا رہا ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں، نہیں، میں سمجھتا ہوں کہ اگر میں ہر روز تمہیں نصیحت کروں تو نصیحت بھی بیکار ہو جائے گی. وَإِنِّي أَتَخَوَّلُكُمْ بِالْمَوْعِظَةِ، اور میں تم کو کبھی کبھار نصیحت کرتا ہوں، کما کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یتخولنا بها، جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھار ہم کو نصیحت کرتے، مخافۃ السآمۃ علینا، ہم پر اکتاہٹ کے ڈر سے کہ ہم اکتا نہ جائے. اور یہ خاص طور پر تذکیر کے لیے بڑا ضروری ہے. یعنی تھوڑا سا فرق یہاں ایک نوٹ کر لیں، ایک ہوتا ہے واعظ اور ایک ہوتا ہے تعلیم. ان دونوں میں فرق ہے. واعظ اور نصیحت تو کبھی کبھار ہوتی ہے، لیکن تعلیم جو ہوتی ہے اس کے لیے یکسوئی اور حضرت ابو ہریرہ کی مثال سامنے رکھنا ضروری ہے. باب من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ جس کے ساتھ بھلائی کرنا چاہتا ہے اس کو دین کی سمجھ دے دیتا ہے. حدثنا سعید بن عفیر قال حدثنا ابن وهب عن یونس عن ابن شہاب قال قال حمید بن عبد الرحمن، کہ حمید بن عبد الرحمن نے کہا، سمعت معاویہ خطیبا، میں نے امیر معاویہ کو خطابت کرتے یا خطبہ دیتے ہوئے سنا، یقول، وہ کہتے تھے، سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، یقول، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے، من یرد اللہ بہ خیرا، اللہ تعالی جس شخص کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کر لیتے ہیں، جس کو چن لیتے ہیں، جس کو خیر سے نوازنا چاہتے ہیں، جس پر اللہ تعالیٰ کی نظر کرم ہو جاتی ہے، یوں سمجھیں، یفقہہ فی الدین، اس کو دین کی سمجھ دے دیتے ہیں. تو گویا کسی شخص کا دین کی تعلیم کے لیے نکلنا، اس کے لیے مشقت برداشت کرنا، اس کے لیے اپنا مال اور وقت خرچ کرنا، یہ سب کچھ انسان کی اپنی توفیق سے نہیں، یہ اللہ کی خاص رحمت سے ہوتا ہے. ورنہ تمنائیں اور امیدیں رکھنے والے تو بے شمار لوگ ہوتے ہیں. بہت سے لوگ چاہتے ہیں کہ ان کو علم حاصل ہو جائے، لیکن نہیں ہوتا. تو جس کو یہ توفیق یا موقع میسر آ جائے، یہ دراصل کیا ہے، اس پر اللہ تعالیٰ کے احسان کا ایک پرتو ہے. پھر فرمایا، وَإِنَّمَا أَنَا قَاسِمٌ، اور میں تو تقسیم کرنے والا ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بارے میں فرمایا کہ میں تقسیم کرنے والا ہوں، واللہ یعطی، اور اللہ عطا فرماتا ہے. کیا معنی؟ کہ اصل خیر اور بھلائی اللہ کی طرف سے آتی ہے، اور میرا کام کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے اس بھلائی کو لے کے لوگوں میں بانٹنا. یعنی جو شخص سیکھ رہا ہو گویا اس پر بھی اللہ کا کرم، اور جو سکھا رہا ہو اس پہ بھی اللہ کی عنایت.
کہ اس کی توفیق اور اس کی رحمت کے بغیر یہ کام ہو ہی نہیں سکتا. اصل عنایت، اصل عطا کس کی ہے؟ رب کائنات کی. اور باقی کچھ لینے والے ہیں، کچھ دینے والے ہیں، دونوں ہی اللہ کے نظر میں آ گئے. ورنہ یہ ہے کہ دینے والا دے ہی نہیں سکتا، لینے والا لے ہی نہیں سکتا اگر وہ نہ چاہے. دونوں میں سے کسی کا بھی کمال نہیں ہے. وَلَن تَزَالَ هَذِهِ الْأُمَّةُ، اور ہمیشہ رہے گی یہ امت، یہ قوم، قائمۃ علی امر اللہ، اللہ کے حکم پر قائم. یعنی امت مسلمہ جو ہے اس میں سے کچھ لوگ اللہ کے حکم پر قیامت تک قائم رہیں گے. لا یضرہم، نہ نقصان دے گا ان کو، من خالفہم، جس نے بھی مخالفت کی ان کی. یعنی جو لوگ اللہ کے دین کے ساتھ چمٹ جائیں، پھر لوگ ان کی مخالفت بھی کریں، ان کے ساتھ دشمنی بھی کریں، ان کو نقصان پہنچانا بھی چاہیں تو نہیں پہنچا سکیں گے، کیونکہ اللہ نے ان کو اپنی پناہ میں لے لیا. حتی یأتی امر اللہ، یہاں تک کہ اللہ کا فیصلہ آ جائے، یعنی موت یا قیامت. باب الفہم فی العلم، علم میں فہم حاصل کرنے کا بیان. یعنی علم رٹنے کی چیز نہیں ہے، زبانی حفظ کرنے کی چیز نہیں ہے، وہ تو صرف ایک ذریعہ ہے کہ انسان کے پاس وہ آ جائے. جیسے آپ کو پہلے بھی میں نے مثال دی تھی کہ پیٹ بھرنے کے لیے لقمہ چبانا پڑتا ہے نا، چبانا پڑتا ہے. پہلے دن یاد ہوگا میں نے ایک مثال دی تھی کہ آپ کو علم پیش کیا جائے گا، لیکن جیسے پکا ہوا کھانا بھی مل جائے تو کھانے کے لیے چبانا پڑتا ہے. اور کسی بہن نے کہا تھا 72 دفعہ چبانا پڑتا ہے، تو میں نے کہا تھا صرف 10 دفعہ پڑھنا پڑے گا آپ کو. تو اس میں یہ ہے کہ وہ کوشش تو کرنی ہی ہوگی. یہ جو ہم رٹتے ہیں یا حفظ کرتے ہیں، یاد کر، یہ ایک وسیلہ ذریعہ ہے، یہ مقصد نہیں ہے، یہ منزل نہیں ہے. منزل کیا ہے؟ سمجھ بوجھ پیدا کرنا اس میں، فہم. حدثنا علی قال حدثنا سفیان قال قال لي ابن ابی نجیح عن مجاہد قال صحبت ابن عمر الى المدینہ. مجاہد کہتے ہیں کہ میں ابن عمر کے ساتھ مدینہ کی طرف گیا، ابن عمر کی ہمراہی میں. صحبت یعنی ساتھ گیا. فلم اسمعہ، پھر نہیں میں نے سنا آپ کو، یحدث عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ وہ بیان کرتے ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی حدیث، الا حدیثا واحدا، مگر ایک ہی حدیث، صرف ایک حدیث دیا کرتے تھے. یعنی ان کا طریقہ کیا تھا؟ ایک وقت میں بس ایک بات بتاتے تھے اور بس. اور یہ کیا تھا؟ دوران سفر. بعض لوگ ایسے ہوتے کہ سفر میں کوئی ان کے ساتھ بیٹھ جائے، صحیح، وہ تقریر شروع ہوتی ہے کہ سفر ختم لے تو دم لیتی ہے. یہ مسنون طریقہ نہیں ہے. آپ اگر کسی کے ساتھ سفر کریں تو آپ دوسری باتیں بھی کریں، یعنی صرف اس کو اپنی نہ سناتے چلے جائیں. اب ظاہر ہے کہ سفر میں انسان کہیں اور سے ادھر ادھر ہو نہیں سکتا، مجبوری ہو جاتی ہے ساتھ بیٹھنے کی، لیکن انسان سننا بھی نہیں چاہتا، کیونکہ ظاہر ہے سفر میں انسان کائنات کو دیکھتا ہے، ادھر ادھر کو دیکھتا ہے، بہت سے تخیلات انسان کے کام کرتے ہیں، تو انسان کا دل چاہتا ہے کہ اور بھی کچھ بات چیت کرے. تو اس لیے یہاں انہوں نے فہم کے نیچے باب باندھا. لیکن پچھلا جیسے آپ تھوڑا تھوڑا علم دیتے تھے اور کبھی کبھی دیتے تھے تاکہ اس کی قدر بھی رہے اور لوگ سیکھتے بھی رہیں، تو یہاں پر یہ کہ ایک بتاتے تھے بات. اور صحابہ کرام خاص طور پر اس حکمت کو اس لیے اختیار کرتے تھے کہ وہاں صرف حدیث کو سننا نہیں ہوتا تھا، سن کے یاد بھی کرنا ہوتا تھا. اس لیے وہ ایک دیتے کہ یہ یاد ہو جائے، جب یاد ہو جاتی پھر اگلی دیتے، پھر اور دیتے، پھر اور دیتے. قال كنا عند النبي صلی اللہ علیہ وسلم فأتي بجمار، کہتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ کھجور کا ایک گابھا لایا گیا، یعنی خوشہ لایا گیا. فقال، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان من الشجر شجرة مثلها كمثل المسلم فأردت ان اقول هي النخلة فاذا انا اصغر القوم فسكت. یہ پیچھے حدیث گزر چکی ہے. وہ کہتے ہیں کہ میں نے سوچا کہ میں جواب دوں کہ وہ کھجور کا درخت ہے جب آپ نے اس کا ذکر کیا. فاذا انا اصغر القوم، لیکن میں اپنی قوم میں سب سے چھوٹا تھا. فسكت، تو میں چپ ہو گیا، میں نے نہیں بتایا. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم هي النخلة، تو آپ نے فرمایا وہ کھجور کا درخت ہے. باب الاغتباط فی العلم، علم میں رشک کرنا، رشک یعنی دوسرے پہ رشک کرنا، والحکمت، اور حکمت میں، یعنی علم اور دانائی کی باتوں میں رشک جائز ہے. وقال عمر، اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، تفقہوا، سمجھ بوجھ پیدا کرو، قبل ان تسودوا، اس سے پہلے کہ تم بزرگ بنائے جاؤ، اس سے پہلے کہ سردار بنائے جاؤ، اس سے پہلے کہ تمہیں اپنا بڑا قرار دیا جائے، تمہیں معاشرے کے اندر کوئی مقام یا اہمیت دی جائے، اس سے پہلے کیا کرو؟ کچھ اپنے اندر علم کی سمجھ بوجھ پیدا کرو. کیونکہ بغیر علم کے اگر انسان دوسروں کی رہنمائی کرتا ہے تو اس کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ دوسروں کو علم کی بجائے اندھیرے میں لے جاتا ہے. اس میں حدیث کیا ہے؟ حدثنا الحمیدی قال حدثنا سفیان قال حدثني اسماعیل بن ابی خالد على غیر ما حدثناه الزہری قال سمعت قیس بن ابی حازم قال سمعت عبد الله بن مسعود قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا حسد، نہیں حسد یعنی جائز، الا فی اثنتین، مگر دو لوگوں میں.
رجلن ایک شخص آتاہ اللہ مالن عطا کیا اس کو اللہ نے مال، فسلط پھر اسے توفیق دی گئی، علی ہلاکتہ اسے خرچ کرنے پر، فی الحق کے جائز کاموں میں، حق باتوں میں. یعنی ایک شخص جسے اللہ نے مال دیا، بہت مال دیا، مال کا ہونا بری بات نہیں، لیکن مال اس وقت انسان کے لیے خیر ہی خیر ہے جب اللہ تعالیٰ کسی کو مال کو بھلائی کے کاموں میں خرچ کرنے کی توفیق دے دے. تو جسے مال بھی ملے اور اچھی جگہ پہ خرچ کرنے کی توفیق بھی ملے تو ایسا شخص کیا ہے؟ قابل رشک ہے. ورجلن اور ایک شخص آتاہ اللہ الحکمہ عطا کی اس کو اللہ نے حکمت، یعنی دین کا سمجھ بوجھ. کسی قرآن پاک میں آتا ہے نا، یؤتی الحکمت من یشاء، حکمت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے، ومن یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا. تو یہاں جس کو اللہ حکمت یعنی دین کی سمجھ بوجھ عطا کر دے، فہو یقضی بہا پھر وہ فیصلہ کرتا ہے ساتھ اس کے، ویعلمها اور اسے دوسروں کو بھی سکھاتا ہے، تو ایسا شخص بھی قابل رشک ہے. یعنی اپنے علم کو استعمال کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، صرف علم نہیں رکھتا بلکہ یقضی بہا فیصلہ کرتا ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ علم حاصل کر کے انسان قاضی بن جائے، جج بن جائے تو جب ہی اس کو اوپر رشک کیا جا سکتا ہے. نہیں، مراد یہ ہے کہ زندگی میں ہر وقت آپ ڈیسیژنز لیتے ہیں، میں فلاں جگہ جاؤں کہ نہ جاؤں، میں اس سے دوستی رکھوں کہ نہ رکھوں، میں یہ فلاں کو مالی مدد کروں کہ نہ کروں، میں فلاں سے کچھ لوں یا نہ لوں. مسلسل انسان ایک ڈیسیژن میں ہوتا ہے، اس وقت کھاؤں یا نہ کھاؤں، نماز پڑھوں یا نہ پڑھوں، نفل پڑھوں کہ نہ. ہر وقت آپ دیکھیں کہ ایک ڈیسیژن لے رہے ہوتے ہیں نا، آپ ہر وقت آپ ایسی پوزیشن میں ہوتے ہیں کہ آپ دو چیزوں میں سے ایک کو اختیار کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ یقظی بہا کہ انسان فیصلہ کر لیتا ہے اس علم کی وجہ سے کہ میرے لیے یہ کام کرنا زیادہ دین میں فائدے کا، اللہ کی رضا کا سبب ہے. لہٰذا وہ اپنی خواہشات پہ نہیں پھر چلتا، پھر کس پہ چلتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے یعنی علم کے مطابق اپنی زندگی میں ڈیسیژنز لیتا ہے. اب یہ تو چھوٹے چھوٹے فیصلے ہیں ہر وقت ہم کرتے ہیں، پھر بڑے بڑے بھی ہوتے ہیں، جیسے بچوں کی شادی کرنی ہے، کوئی بزنس کرنا ہے، یا اپنی شادی کا مسئلہ ہے جن کی نہیں ہوئی. تو ایسے مواقع پر انسان پھر کیا اختیار کرتا ہے، کیا چنتا ہے اپنے لیے؟ پھر وہ سوچتا ہے کہ جو کچھ میں نے سیکھا ہے اس کو میں نے استعمال کیسے کرنا ہے، یا مجھے کون سا شخص ایسا چاہیے کہ جو مجھے اس راستے میں مددگار بھی ہو. تو پھر وہ اس کے مطابق فیصلے کرتا ہے اپنی زندگی کے. پھر اسی طرح وہ یعلمھا اور اس کو دوسروں کو سکھاتا بھی ہے، یعنی علم صرف خود سیکھ کر اپنے طرف نہیں رکھ لیتا بلکہ اسے آگے بھی پہنچاتا ہے. تو ایسا شخص جو ہے قابل رشک ہے. باب ما ذکر فی ذہاب موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فی البحر الی الخضر وقولہ تعالی هل اتبعک علی ان تعلمنی مما علمت رشدا. باب اس چیز کے ذکر میں کہ موسیٰ علیہ السلام کا جانا سمندر میں یا سمندر کی طرف، خضر علیہ السلام کی طرف. یہاں تھوڑی سی ذرا اجنبیت آپ کو معلوم ہو رہی ہوگی کہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم لکھا ہوا ہے، تو یہ ایک دعائیہ کلمہ ہے. تمام انبیاء کے ساتھ یہ لکھا جا سکتا ہے، لیکن سہولت کے لیے کیا کیا گیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ کلمہ، انبیاء علیہ السلام کے ساتھ علیہ السلام، اور صحابہ کے ساتھ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور باقی جتنے بھی صلحاء اور علماء امت ہیں ان کے لیے رحمت اللہ علیہ. فی البحر سمندر کی طرف، الی الخضر ہم اس کو خضر بولتے ہیں لیکن اصل میں یہ خضر ہے. وقولہ تعالی اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، یعنی سورۃ الکہف میں یہ آیت ہے، هل اتبعک کیا میں آپ کے ساتھ چل سکتا ہوں، اللہ اس شرط پر، ان تعلمنی کہ آپ سکھائیں گے مجھ کو، مما اس میں سے جو، علمتا آپ سکھائے گئے، رشدا بھلائی کی باتیں. یعنی موسیٰ علیہ السلام کہاں پہنچتے ہیں؟ خضر علیہ السلام کے پاس، یا میں اب اردو میں خضر ہی بولوں گی کہ آپ کو سمجھ آ جائے بات. خضر علیہ السلام کے پاس پہنچتے ہیں، اور پہنچ کر یہ نہیں کہتے اچھا وہ ذرا جو کچھ آپ کو آتا ہے وہ مجھے بتا دیں. ایک ادب اور سلیقے اور تمیز کے ساتھ بات کرتے ہیں اور کہتے ہیں هل اتبعک، آپ مجھے اجازت دیتے ہیں کہ میں آپ کے ساتھ چلوں؟ آپ مجھے ساتھ لے جاتے ہیں، کیا آپ مجھے اپنی پیروی کرنے دیں گے؟ اور میں یہ اس لیے آپ کے ساتھ جانا چاہتا ہوں، الا ان تعلمنی کہ آپ مجھے کچھ سکھا دیں. کیا سیکھنا چاہتا ہوں آپ سے؟ مما علمت رشدا، جو بھلائی اور جو خیر آپ کو ملی وہ آپ مجھے دے سکیں. اب اس میں حدیث ہے جس سے پورا قصہ خوب واضح ہو جائے گا. میں ساتھ ہی وضاحت کروں گی کیونکہ لمبی حدیث ہے، پھر دوبارہ وقت زیادہ لگتا ہے. حدثني محمد بن غرير محمد بن غرير الزهري قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثني أبي عن صالح عن ابن شهاب حدث أن عبيد الله بن عبد الله أخبره عن ابن عباس أنه تمارى هو والحر بن قيس بن حسن الفزاري في صاحب موسى. عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ ان میں یعنی عبداللہ بن عباس میں اور حر بن قیس بن حسن میں جھگڑا ہو گیا، بحث ہو گئی. تمارا
کس کے بارے میں بحث ہوئی؟ فی صاحب موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی یعنی خضر علیہ السلام کے بارے میں آپس میں کچھ بحث ہو گئی. فقال ابن عباس، ابن عباس نے کہا ہوا خضر، کہ موسیٰ علیہ السلام کے یہ ساتھی جن کا قرآن پاک میں ذکر کیا جا رہا ہے وہ خضر علیہ السلام تھے. فمر بہما ابی بن کعب، تو ان دونوں کی آپس میں بحث ہو رہی تھی کہ اتنے میں ابی بن کعب پاس سے گزرے. فدعاہ ابن عباس، ابن عباس نے ان کو بلایا اپنے پاس. ابن عباس مفسر قرآن ہیں تو قرآن پاک کے بہت سے مقامات کی نشاندہی کرتے ہیں. ان کے خیال میں یہ صاحب موسیٰ خضر ہیں، جبکہ حر بن قیس نہیں اس کو مان رہے تھے. ابن عباس کیا کرتے ہیں؟ بلاتے ہیں ابی بن کعب کو اپنی دلیل کے ثبوت کے لیے. فقال انی تماریت انا وصاحبی ھذا، ابن عباس کہتے ہیں کہ میں اور میرا یہ ساتھی آپس میں جھگڑ رہے ہیں فی صاحب موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی کے بارے میں، الذی وہ جس سے سأل موسیٰ پوچھا تھا موسیٰ علیہ السلام نے، السبیل راستہ، الی لقیہ اس کی ملاقات کا، یعنی موسیٰ علیہ السلام علم سیکھنے کے لیے کس کے پاس گئے تھے. حل سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یذکر شانہ، کیا تم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ ذکر سنا اس کی حالت کے بارے میں؟ کس کی حالت کے بارے میں؟ اس قصے میں موسیٰ علیہ السلام کے استاد یا صاحب کے بارے میں. قال نعم، وہ کہتے ہیں کہ ہاں میں نے سنا. یہ کون کہتے ہیں؟ ابی بن کعب. سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہوئے سنا، بینما موسیٰ فی ملأ من بنی اسرائیل، اس دوران کہ موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے سرداروں کی جماعت میں بیٹھے ہوئے تھے، اہل علم کے درمیان ملأ بڑے لوگوں کو کہتے ہیں. تو جاءہ رجل، ایک شخص باہر سے آیا، فقالا کہنے لگا، هل تعلم، اے موسیٰ کیا تم جانتے ہو، احدن کسی شخص کو، عالم من کا جو تم سے بھی بڑا عالم ہو. قال موسیٰ، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا، لا نہیں میں نہیں جانتا. کہنے کا مطلب کیا تھا کہ میں اپنے سوا کسی اور اپنے سے بڑے عالم کو نہیں جانتا. فأوحى اللہ، تو اس موقع پہ اللہ تعالیٰ نے وحی فرمائی. کیا تھی وحی؟ الی موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام کو، بلا عبدنا خضر، نہیں ہمارا بندہ خضر جو ہے وہ تم سے بھی زیادہ بڑا عالم ہے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ کسی شخص کو اپنے بارے میں قطعاً یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ میں سب سے بڑا عالم ہو گیا. کیوں؟ قرآن پاک کی ایک اور آیت ہے، وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ علیم، کہ ہر صاحب علم سے اوپر ایک اور علم والا ہوتا ہے. فَسَأَلَ مُوسَى السَّبِيلَ إِلَيْهِ، تو موسیٰ علیہ السلام نے اس سے سوال کیا راستے کا طرف اس کے، یعنی اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ میں کیسے جاؤں اس کے پاس. سأل موسیٰ، کس سے سوال کیا موسیٰ علیہ السلام نے؟ اللہ تعالیٰ سے. کس چیز کا سوال کیا؟ السبیلا، راستے کا، کہ اللہ مجھے راستہ دکھا، الیہ طرف اس کے، یعنی خضر علیہ السلام کے طرف جانے کا مجھے راستہ بتا، طریقہ بتا کہ میں ان کو مل سکوں تاکہ ان سے علم حاصل کر. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ یہ ہوتے ہیں اصل علماء، کہ جب ان کو علم کا پتہ چلتا ہے تو وہ پھر تکبر میں نہیں مبتلا ہوتے. یہ نہیں کہتے کہ ہم تو جانتے ہیں. ہمارے ہاں تو کیا ہوتا ہے، اگر کسی کو کہیں آؤ فلاں چیز سنتے ہیں یا سمجھتے ہیں تو کہتے نہیں ہم کو پتہ ہے قرآن میں کیا لکھا، ہم نے پڑھ رکھا ہے. لیکن موسیٰ علیہ السلام کو جب یہ بتایا گیا کہ آپ سے بھی زیادہ جاننے والے ہیں تو ان کی خیر اور ان کی عظمت دیکھیے کہ فوراً اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے کہ یا اللہ مجھے کسی طرح وہاں پہنچا دے کہ میں ان سے سیکھ لوں جا کے. یہ شوق ہے. فجعل اللہ لہ الحوت آیتن، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے مچھلی کو ایک نشانی مقرر کر دیا، ایک مچھلی مقرر کر دی ان کے لیے نشانی کے طور پر. وقیل لہ، اور آپ کو کہا گیا، اذا فقدت الحوت، جب تم کھو دو اپنی مچھلی، یعنی جب مچھلی تم سے کھو جائے، فرجع، تو لوٹ جانا. یعنی کہاں لوٹ جانا؟ مچھلی کے نشان پہ. فإنک ستلقاہ، تو بے شک تو ان کو پالے گا. کس کو پالے گا؟ خضر علیہ السلام کو. وکان یتبع، اور تھے وہ پیروی کر رہے، اثر الحوت، مچھلی کے نشان کی، فی البحر، سمندر میں. یہ سورۃ کہف میں قرآن پاک میں قصہ آتا ہے. فقال لموسیٰ فتاہ، تو موسیٰ علیہ السلام سے ان کے غلام نے کہا جن کا نام تھا یوشع، یعنی جو ان کے خادم تھے، ارأیت، کیا تم نے دیکھا، اذ اوینا الی الصخرۃ، کہ جب ہم نے پناہ لی تھی اس چٹان کی طرف، فانی نسیت الحوت، تو میں بھول گیا تھا مچھلی کا ذکر کرنا. وما انسانیہ الا الشیطان ان اذکر، وما اور نہیں، انسا بھلوایا، نی مجھ کو، ہو اس مچھلی کو، الا الشیطان مگر شیطان نے، ان اذکرہ کہ میں یاد رکھوں اس کو. قال ذالک، فرمایا کہ یہ بات ہے، ما کننا نبغی جو ہم چاہتے تھے،
فرتدا تو دونوں پلٹے علی آثارہما اپنے نشانات قدم پر، قصصاً آثار قدم تلاش کرتے ہوئے، فوجدا پس دونوں نے پا لیا خضراً خضر علیہ السلام کو، فکان من شأنہما تو تھا ان دونوں کی حالت الذی قص اللہ عز وجل فی کتابہ جو اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں بیان فرمائی ہے، یعنی یہ خضر علیہ السلام ہی تھے جو ان کے درمیان بحث ہو رہی تھی، حضرت ابن عباس اور ان کے جو ساتھی تھے حر بن قیس کے درمیان جو بات ہو رہی تھی، تو اس پر تیسرے شخص کو کیا بنایا گیا؟ گواہ بنایا گیا یا عادل بنایا گیا، اور وہ تھے ابی ابن کعب۔ تو ابی ابن کعب نے پورا قصہ جو ہے وہاں پر بیان کر دیا۔ اب اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ کئی ایک باتیں پتہ چلتی، یہ قصہ آگے بھی آئے گا اس لیے اس پہ تھوڑی سی مزید وضاحت ہوگی۔ باب قول نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانا، اللہم علمہ الکتاب، اے اللہ اس کو کتاب کا علم عطا کر۔ یہ دعا آپ کی حضرت ابن عباس کے لیے تھی۔ حدثنا ابو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا خالد عن اکرمہ عن ابن عباس قال، ابن عباس کہتے ہیں ضمنی چمٹا لیا مجھ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی اپنے ساتھ، وقال اور فرمایا یعنی دعا کی، اللہم علمہ الکتاب، اے اللہ اس کو کتاب سکھا دے، یعنی کتاب کا علم عطا فرما۔ اور یہی وجہ ہے کہ ابن عباس سے بڑا صحابہ کرام میں کوئی مفسر قرآن نہیں، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کے نتیجے میں ہم دیکھتے ہیں کہ دوسرے میدانوں میں اور صحابہ کے لیے بھی آپ نے دعا کی، لیکن کتاب کی تعلیم، اور یہی وجہ کہ ابن عباس کہتے ہیں کہ کوئی آیت قرآن کی ایسی نہیں کہ جس کے بارے میں مجھ کو یہ نہ معلوم ہو کہ وہ کس دن اتری، کہاں پر اتری، کس موقع پر اتری، کس وجہ سے اتری، یعنی ایک ایک آیت کے بارے میں ان کا علم پوری طرح شفاف تھا۔ باب متى يصح سماع الصغیر، باب کہ کب صحیح ہوتا ہے چھوٹے بچے کا سننا، یعنی کس عمر میں وہ سنے تو اس سے روایت کیا جا سکتا ہے، یعنی عمر کی وہ کون سی حد ہے جس میں ایک انسان علم حاصل کرتا ہے تو حاصل کر کے پھر وہ آگے بھی بتا سکتا ہے، کس عمر میں۔ حدثنا اسماعیل بن ابی اویس قال حدثنی مالک عن ابن شہاب عن عبید اللہ بن عبد اللہ بن عتبہ عن عبد اللہ بن عباس قال اقبلت راکبا علی حمار اتان، ابن عباس کہتے ہیں کہ میں آیا سوار ہو کر ایک گدھی پر، اتان یعنی مؤنث گدھا، گدھی، ایک گدھی پہ سوار ہو کے میں آیا، وَأَنَا اور میں یومئذ اس دن قد ناہزت قریب ہو چکا تھا الاحتلام یعنی بلوغ کے، یعنی میں بالغ ہونے کے قریب ہی تھا، یعنی ابھی بالغ نہیں ہوا تھا۔ وَرَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم يُصَلِّي بِمِنَا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت منا میں نماز پڑھا رہے تھے۔ مجھے یاد ہے وہ واقعہ جب میں ایک گدھی پہ سوار ہو کے آپ کے پاس گیا اور آپ نماز پڑھا رہے تھے، الا غیر جدارن بغیر کسی دیوار کی طرف منہ کیے، یعنی سترے کے بغیر۔ سترہ کہتے ہیں اس چیز کو جو نمازی اپنے آگے نماز کے وقت رکھتے۔ فمررت تو میں گزرا بین یدی بعض الصف بعض صفوں کے آگے سے، یعنی کوئی چونکہ سترہ نہیں تھا اس لیے میں صفوں کو کراس کرتا ہوا چلا گیا کیونکہ ابھی بچے تھے۔ وارسلت الاتانا اور میں نے چھوڑ دیا گدھی کو ترتاؤ کے چرتی پھرتی رہے، یعنی اس سے نیچے اتر آیا، اس کو کھلا چھوڑ دیا کہ کچھ چر چگ لے، اور خود میں نمازیوں کی صفوں کے آگے سے گزر گیا۔ وَدَخَلْتُ فِي الصَّفِّ اور ایک صف میں داخل بھی ہو گیا، جس طرح چھوٹے بچے کرتے ہیں۔ فَلَمْ يَنْكِرْ ذَلِكَ تو نہ ناپسند کیا اس چیز کو علیہ میرے خلاف احدن کسی نے، یعنی کسی نے اسے ناپسند نہیں کیا کہ اس نے ایسا کیوں کیا ہے۔ تو اس سے کیا دلیل نکلتی ہے کہ ابن عباس نے ایک واقعے کا ذکر کیا ہے جبکہ ان کی عمر ابھی بلوغت کو نہیں پہنچی تھی۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ بچپن میں بھی جو علم حاصل کیا جائے اگر وہ صحیح ہو، یاد کیا ہوا ہو، تو بڑے ہو کر اس کو بھی روایت کیا جا سکتا ہے۔ حدثني محمد بن يوسف قال حدثنا ابو مسهر قال حدثني محمد بن حرب قال حدثني الزبيدي عن الزهري عن محمود بن الربيع، زہری جو ایک تابعی ہیں، محمود بن ربیع جو صغار صحابہ میں سے، بچے تھے جب صحابی تھے، بچپن میں حضور کو دیکھا، ان سے یہ بات روایت کرتے ہیں کہ محمود بن ربیع کہتے ہیں قال عقلت مجھے یاد ہے، حفظت مجھے ابھی تک یاد ہے، من النبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مجتن وہ کلی، مجہ فی وجہی جو آپ نے میرے چہرے پر پھینکی، ایسے یعنی مجہ ہوتا ہے ایک گھونٹ پانی منہ میں لے کے
شرارت سے بچے کی طرف منہ کر کے ایسے اس کو اڑا دینا اس پانی کو، جیسے ایک فوارے کی شکل میں نکالتے ہیں. کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محمود بن ربیع کے ساتھ ایک مذاق کیا یا ان کے ساتھ ایک کھیل کیا. اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ کتنے خوشگوار تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اور کیسے کیسے مذاق بھی کیا کرتے تھے. اور اس بچے کے ساتھ کیا معاملہ تھا کہ وہ آیا 5-6 سال کا چھوٹا بچہ تھا، شاید آپ پانی پی رہے ہوں گے، آپ نے پانی کا ایک گھونٹ پی کے اور پانی منہ میں لے کے اس کی طرف اس طرح اچھال دیا ایک طرح سے کہ اس کے اوپر ایک پھوار سی آ پڑی. وہ کہتے ہیں کہ مجھے یہ بات یاد ہے. وَأَنَا ابْنُ 5 سنین، اور میں صرف 5 سال کا تھا. من دلوٍ، ایک ڈول سے، یعنی آپ کے پاس ایک ڈول تھا جس سے آپ نے پانی لے کے میرے منہ پہ پھینک دیا. اگر اب کوئی کرے تو کہیں کہ یہ دیکھو اس کے اندر تو کوئی روب ہی نہیں ہے. ہم تو بعض اوقات ایسے کام اس لیے نہیں کرتے کہ لوگ کہیں گے یہ کوئی عالم لوگ ہیں کہ ان کے اندر روب ہی نہیں ہے، یہ کیسی حرکتیں کر رہے ہیں. روب ان باتوں سے نہیں آتا، یعنی اس طرح کا مزاح اور اس طرح کی چیزیں کہ جس میں کسی کو اذیت یا تکلیف نہ ہو. اور خاص طور پہ مکہ یا مدینہ میں آپ دیکھیں اتنی گرمی ہوتی ہے کہ اگر ایک دوسرے کے اوپر اس طرح ہلکا پھلکا پانی پھینک دے تو اس سے کوئی قیامت نہیں ٹوٹ پڑتی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تو وضو کے پانی کے لیے لوگ ایک دوسرے پہ جھگڑ پڑتے تھے، تو وہ تو ایک بچے کے لیے باعث برکت بھی تھا. باب الخروج فی طلب العلم، علم کی خاطر نکلنا یعنی گھروں سے نکلنا. ورحل جابر بن عبداللہ، اور جابر بن عبداللہ نے سفر کیا، مسیرت شہر، ایک مہینے کا، الی عبداللہ بن انیس، عبداللہ بن انیس کی طرف، فی حدیث، صرف ایک حدیث کی خاطر. ایک حدیث حاصل کرنے کے لیے جابر بن عبداللہ نے ایک مہینے کا سفر کیا عبداللہ بن انیس صحابی کی طرف. کیا خبر ہے، کیا قصہ ہے؟ حدثنا ابو القاسم خالد بن خلی قال حدثنا محمد بن حرب قال قال الاوزاعی اخبرنا الزہری عن عبید اللہ بن عبد اللہ بن عتبۃ بن مسعود عن ابن عباس، ابن عباس سے روایت ہے، انہ تمارا هو والحر بن قیس بن حسن الفزاری، یہ پیچھے والے قصے کا پہلا حصہ ہے، فی صاحب موسیٰ، فمر بهما ابی بن کعب فدعاه ابن عباس فقال انی تماریت انا وصاحبی هذا فی صاحب موسیٰ الذی سأل السبیل الى لقیہ، کہ موسیٰ علیہ السلام نے جن کی طرف جانے کا راستہ اللہ سے مانگا تھا، جن کی ملاقات کے لیے. هل سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یذکر شأنه؟ قال فقال ابی نعم سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یذکر شأنه یقول بینما موسیٰ فی ملأ من بنی اسرائیل اذ جاءه رجل فقال اتعلم احدا اعلم منك؟ قال موسیٰ لا. فأوحى الله عز وجل الى موسى بلى عبدنا خضر فسأل السبيل الى لقيه فجعل الله له الحوت آية وقيل له اذا فقدت الحوت فارجع فانك ستلقاه. فكان موسى صلى الله عليه وسلم يتبع اثر الحوت في البحر فقال فتى موسى لموسى يوشع بن نون أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت فما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره. قال موسى ذلك ما كنا نبغي فارتد على آثارهما قصصا فوجدا خضرا فكان من شأنهما ما قص الله في كتابه. برکت کے لیے حدیث میں نے پڑھ دی ہے، قصہ آپ کو یاد ہے جو اس سے 2-3 حدیث پیچھے گزرا. اس باب میں اس واقعے کو لانے کا مطلب یہ تھا کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے علم سے زیادہ علم حاصل کرنے کے لیے ایک لمبا سفر طے کیا، یعنی خضر علیہ السلام کی ملاقات کے لیے ایک طویل سفر کیا. یہاں پر وہ ذکر نہیں، قرآن پاک میں وہ آتا ہے، حتیٰ کہ موسیٰ علیہ السلام کیا کہتے ہیں، لَقَدْ لَقِينَا مِن سَفَرِنَا هَذَا نَصَبًا، کہ آج ہمیں اپنے اس سفر میں بڑی تھکاوٹ ہو گئی ہے. تو آپ سب جو تھک جاتے ہیں اس علم کی خاطر، یہ انبیاء کی سنت ہے. علم تھکے بغیر نہیں آتا، علم گھر میں بیٹھ کے نہیں آتا، اور علم کے لیے گھروں سے نکلنا ضروری ہوتا ہے. کہ موسیٰ علیہ السلام کا وہ قصہ سارا یاد کر لیں کہ وہ حالانکہ اللہ کے نبی تھے، اللہ تعالیٰ چاہتے اسی وقت جبریل بھیجتے، جو کچھ خضر کو بتایا ہوا تھا وہ فوراً ان کے دل میں ڈال دیتے. کوئی مشکل تھا؟ آسان تھا نا یہ. لیکن ایسا نہیں کیا، اس لیے کہ علم کا ایک سلیقہ ہے، ایک ادب ہے، ایک طریقہ ہے. جب تک وہ طریقہ اختیار نہ کیا جائے اس وقت تک علم حاصل نہیں ہوتا. اور اس میں کیا ہے کہ علم کے لیے نکلا جائے، اور قدم قدم پر اجر ہے، جنت کا راستہ آسان ہوتا ہے. انبیاء بھی نکلے، صحابہ کرام بھی نکلے، اور صحابہ کرام میں عبداللہ بن انیس کی مثال ہے جن کے پاس جابر آئے تھے.